حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی جو بت ساز، بت فروش اور بت پرست بھی تھا۔ گھر سے لے کر ارکان حکومت تک بت پرستی کی گندی لعنت میں مبتلا تھے، اور بادشاہ وقت اپنے کو خدا اور معبود کہلواتا تھا۔ ایسے ماحول میں توحید کی دعوت دینا کتنے بڑے دل گردے کا کام ہے۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا جانا تھا، اس لیے طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا اور ہر امتحان و آزمائش میں پورے اترے۔ دعوت و تبلیغ کی ابتدا اپنے گھر سے کی، طرح طرح سے اپنے والد محترم کو سمجھایا اور ایک خدائے برحق کی عبادت کی توجہ دلائی اور ان تک کوشش کی۔ اے میرے ابو جان، آپ کیوں ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی آپ کے کسی کام آ سکتا ہے؟ اے ابو جان، شیطان کی پوجا نہ کیجیے، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ بالآخر باپ نے جب بات نہ ماننے اور سنگسار کرنے کی دھمکی دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام الگ ہو جاتے ہیں۔ اسی توحید کی دعوت کے نتیجہ میں پورا گھرانہ بلکہ پورا شہر اور ملک ان کا دشمن ہو جاتا ہے، اور بادشاہ وقت نمرود اللہ کے خلیل کو آگ میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ پھر 90 سال کی عمر ہو جاتی ہے اور کوئی اولاد نہیں ہوتی تو اللہ سے بڑی دعائیں کرتے ہیں کہ اے پروردگار، نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام عطا فرماتے ہیں۔ حکم ہوتا ہے کہ ملک شام سے لے جا کر بیوی اور بچے کو بے آب و گیا اور چٹیل میدان میں چھوڑ دو۔ کتنی بڑی قربانی ہے کہ بڑھاپے میں ایک لڑکا ہو جس سے دل بہلاتے، مگر حکم خداوندی کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے بے آب و گیا میدان سرزمین مکہ میں لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اپنے لختی جگر اور نور نظر کو میری راہ میں قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلا دی۔ اللہ تعالیٰ کو محض امتحان لینا منظور تھا۔ ارشاد ہوا، آپ نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے امتحان میں مکمل کامیاب ہوئے، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے آزمایا چند کلمات کے ذریعہ تو انہوں نے اس کو پورا کر دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہی قربانیوں سے بری پڑی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء و رسل مبعوث ہوئے وہ سب ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حضرت اسحاق و اسماعیل علیہ السلام ہی کی نسل سے ہے۔ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں ذبح کیا گیا اور ان کو ذبیح اللہ کہا گیا ہے، اسی طرح آپ علیہ السلام کے والد محترم حضرت عبداللہ کے بدلہ 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا خواجہ عبد المطلب جو خانہ کعبہ کے متولی اعظم اور قریش کے سردار تھے، انہوں نے ایک مرتبہ یہ منت مان لی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیے۔ اب یہ منت کو پوری کرنے کے لیے خواجہ عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے چلے۔ خاندان و قبیلے کے لوگوں نے اور دیگر بھائیوں نے بھی اصرار کیا کہ ایسا نہ کرے، مگر وہ وعدے کے پکے تھے، اور چونکہ جاہلیت کا دور تھا اس لیے اس طرح کی منتیں بھی مانا کرتے تھے۔ خواجہ عبد المطلب بھی منت پوری کرنے کے لیے بضد تھے۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ایسا نہ کرے، بلکہ مکہ سے باہر ایک کاہنہ اور جادوگر عورت رہتی ہے، اس کے پاس چلے، شاید کوئی راہ نکلے۔ اس زمانے میں ایسی ہی عورتوں اور مردوں کا بول بالا تھا، کیونکہ دین ٹوٹ چکا تھا۔ خیر عبد المطلب چند لوگوں کے ساتھ اس کاہنہ عورت کے پاس گئے۔ اس عورت کا حلیہ ایسا خوفناک تھا کہ اس کو دیکھ کر آدمی ڈر جائے۔ خیر اس سے پوری صورتحال بیان کی تو اس عورت نے کہا کہ 10 اونٹوں کو ایک طرف رکھو اور عبداللہ کو ایک طرف، اور کرا اندازی کرو۔ اگر کرا اونٹوں کے نام نکل آتا ہے
تو اونٹوں کو ذبح کر دو، اور اگر کرا عبداللہ کے نام آتا ہے تو 10 اونٹوں کا اور اضافہ کر دو۔ اس طرح اضافہ کرتے رہو۔ چنانچہ خواجہ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا۔ جب 10 مرتبہ اس طرح کرا اندازی کی تو اونٹوں کے نام کرا نکلا، تو اونٹوں کو قربان کیا گیا اور حضرت عبداللہ کی جان بچی، بلکہ اللہ کی طرف سے غیبی انتظام تھا کہ لڑکوں کو ذبح کرنے کی بری رسم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ختم کر دیا۔ ایک مرتبہ ایک بدو نے جناب نبی کریم علیہ السلام کو کہہ کر پکارا، اے 2 ذبیحوں کے بیٹے! تو جناب نبی کریم علیہ السلام مسکرا پڑے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ذبیح کون ہے؟ تو جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ذبیح تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے ذبیح میرے والد محترم عبداللہ۔ گویا یہ غیبی انتظام تھا کہ جس خاندان سے خاتم الانبیاء علیہ السلام کی ولادت ہونے والی ہے، وہ خاندان شروع ہی سے قربانیوں والا ہو۔ یہ کوئی معمولی خاندان نہیں ہے، بلکہ اپنی جان اور مال کی قربانی برابر دیتا آیا ہے، اور بعد میں بھی دین کی خاطر عظیم الشان قربانیاں پیش کرنے سے کبھی بھی دریغ نہیں کیا۔